جی، ہم اگلے سیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے استاذ سینئر پروفیسر قانون دان اور مصنف جناب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور اس کے علاوہ وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، تو آپ لوگ پشتو میں بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بہت اچھی پشتو لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. اور ان کا جو ٹاپک تھا کہ ایک پاکستان کے آئین کے حوالے سے اور افغانستان کے آئین کے حوالے سے اس کا ایک تقابلی جائزہ، اور پھر جو اسلامائزیشن کی بات ابھی چل رہی تھی اسلامی قوانین کے حوالے سے اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے، ان دونوں کے تناظر میں وہ بات کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. یہ اس ورکشاپ کا ایک اہم ترین سیشن ہے. کل بھی آپ سے اس پہ گزارش کی تھی، تو براہ کرم آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں بھی، اور سوالات اپنے ساتھ لکھتے رہے تو ان پہ انشاءاللہ سر کے پاس ٹائم ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ اس ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا اور ٹائم دینے کا، بہت مشکور ہوں میں ذاتی طور پر. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مولانا اسرار مدنی صاحب. آپ اسی طرح میں نے انکشاف کر لیا ہے، تو آپ اسی طرح یعنی مجھ سے اپنی محبت کا اور تعلق کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور مجھ پر اعتماد کا بھی اظہار کرتے ہیں، جو میرے لیے خوشی کی بات ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ وقت مختصر ہے لیکن کچھ بنیادی جو نکات ہیں وہ اپنے یہاں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کچھ اپنی سناؤں، کچھ ان کی سنوں. ظاہر ہے یہ قانونی مسائل ہیں، اور پھر بالخصوص قانون میں بھی وہ حصہ جو بالکل بنیاد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو ہم اساسی قانون کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن. تو اس میں کچھ پیچیدگیاں تو ہوں گی، کچھ مسائل تو ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان بنا کر پیش کروں، لیکن بہت زیادہ آسان بنا کر اس لیے بھی نہیں پیش کیا جا سکتا کہ پھر جو اصل پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ سامنے نہیں آتے. تو اس لیے اگر تھوڑی بہت اس میں کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جس کی وجہ سے کچھ مسائل بظاہر گمبھیر نظر آئیں، تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جہاں بھی جو بھی ایشو میں کلیئر نہیں کر سکا تو آپ ضرور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور سوالات کریں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جو مجھے انہوں نے ٹاپک دیا تھا تو اس کے 3 بنیادی اجزاء ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، اور میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن سے مراد کیا ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا افغانستان کا دستور یا قانون اساسی، تو قانون اساسی ہوتا کیا ہے، اور اس میں کیا مواد ہوتا ہے، کیا اس میں کویشچنز ہوتے ہیں جن کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، دیگر قوانین کے ساتھ قانون اساسی کا تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ڈسکس کر کے پھر میں آپ کے سامنے پاکستان کے دستوری نظام کا، اساسی قانون کا ایک خاکہ پیش کروں گا کہ ہم نے یہاں کس طرح دستور سازی کی ہے اور سسٹم ہماری حکومت کا، ہماری ریاست کا کیسے چل رہا ہے. پھر میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح افغانستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اور بلکہ مدنی صاحب پوچھ رہے تھے اس دن کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اور حکومت تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی کیا حیثیت ہے. تو 1-2 پوائنٹس میں اس پر بھی ذکر کروں گا، اور بنیادی طور پر میرا فوکس ہوگا اس پر کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے، اسلامی دفعات کے حوالے سے، اسلامی قانون کے حوالے سے پاکستان میں اور افغانستان میں سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کے تناظر میں حقوق انسانی کا جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو کیسے دونوں نظاموں میں دیکھا جاتا ہے. یہ وہ بنیادی خاکہ ہے جو میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں 30 منٹس میں
آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ کانسٹیٹیوشن یا اساسی قانون قانون ہے، تو بنیادی بات تو وہی ہے کہ یہ ہے قانون، لیکن اسے جب ہم اساسی قانون کہتے ہیں، افغانستان میں عام طور پر اس کے لیے یہی ترکیب استعمال ہوتی ہے، پاکستان میں ہم اس کو دستور یا آئین کہتے ہیں، تو یہ عام قوانین سے ذرا مختلف چیز ہے۔ اب مختلف کیوں ہے؟ تو اس کے دو بنیادی مظاہر ہیں، یعنی دو پہلوؤں سے ہم کہہ سکتے ہیں، دو زاویوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون، دستور، آئین یا قانون اساسی عام قوانین سے مختلف ہے۔ ایک تو اس کی حیثیت دوسرے قوانین سے بالا تر ہوتی ہے، باقی قوانین اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ مواد کے لحاظ سے، سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے، کہ اس قانون میں کون سے مسائل ہوتے ہیں، کون سے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کرمنل لا ہے، فوجداری قانون ہے، جنایات کا قانون ہے، تو وہاں ظاہر جرم، سزا اور اس پر بحث ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ مدنی قانون ہے افغانستان میں، یا پاکستان میں ہم اس کو سول لا کہتے ہیں، دیوانی قانون کہتے ہیں، تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کا آپس میں مثال کے طور پر ایک معاہدہ ہوا، اب عقد ہوا اور اس کی ایک بندے نے خلاف ورزی کی، اب دوسرا عدالت میں آیا ہے قضاء کے پاس، اب وہاں کیسے مسئلہ ڈیسائیڈ ہوگا، دو افراد کا مسئلہ ہے، وہاں سزائیں نہیں ہوتی، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کے حق کو تسلیم نہیں کیا، یا تسلیم کرنے کے بعد اس کو اس کا حق دے نہیں رہا، تو اس طرح کے تنازعات ہوتے ہیں، تو وہ تو سول لا ہو جاتا ہے۔ مدنی قانون یہ جنایات کا قانون ہو جاتا ہے، اسی طرح فیملی لا، اسی طرح اور قوانین، تجارت کا قانون وغیرہ۔ جب ہم کہتے ہیں قانون اساسی، تو قانون اساسی میں ہم بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ریاست ہے، جو آپ کی حکومت ہے، اس کا نظام کیسے کام کرتا ہے، حکمران کون ہوگا، حکومت کیسے وجود میں آئے گی، الیکشنز ہوں گے یا کسی اور طریقے سے حکومت تبدیل ہوگی، حکومت کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے۔ اب جو کانسٹیٹیوشنل لا، دستوری قانون دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، 3 شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مقننہ، قانون سازی کا ادارہ، جیسے پاکستان میں پارلیمنٹ ہے، تو یہاں یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ قانون بناتی ہے۔ پاکستان میں ایک مرکزی سطح پر ہے جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور پھر پاکستان میں 4 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کی اپنی مقننہ ہے، اس کو ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، پروونشل اسمبلی، وہ قانون بناتی ہے اسمبلی، اسی طرح پارلیمنٹ مرکزی سطح پر بناتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حکومت کا دوسرا شعبہ ہے عدلیہ یا قضاء، جوڈیشری۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح و تعبیر کرتی ہے، قانون کیا کہتا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے۔ مقننہ نے، پارلیمنٹ نے قانون بنا لیا، اب آپ کہتے ہیں اس قانون کی روح سے میرا یہ حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی روح سے آپ کا یہ حق نہیں بنتا، یہ بنتا ہے، آپ کے درمیان تنازع اٹھا، آپ جاتے ہیں عدالت میں، وہاں فیصلہ ہوتا ہے، عدالت قانون کو بھی دیکھتی ہے، آپ کے دعووں کو بھی دیکھتی ہے، پھر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا دعویٰ درست ہے یا اس کا درست ہے، یا کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک اس کی بات ٹھیک ہے، قانون کی روح سے وہ فیصلہ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عدلیہ۔ پھر کہتے ہیں کہ حکومت کا تیسرا شعبہ وہ ہے جس کو انتظامیہ کہتے ہیں، ایگزیکٹو، جو اس قانون کا نفاذ کرتی ہے، تنفیذ کرتی ہے۔ قانون بن گیا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اس نے کہا اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اب اس پر عمل درآمد کیسے ہو، اب وہ فیصلہ نافذ کیسے کیا جائے، اس کے لیے حکومت کا ایک پورا شعبہ ہوتا ہے، اس کو انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں شعبے، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ تینوں مل کر حکومت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے، قانون اساسی میں بتایا جاتا ہے کہ مقننہ کیسے وجود میں آئے گی، مقننہ کے ارکان کون ہوں گے، ان کا انتخاب ہوگا یا سلیکشن ہوگی تو کن بنیادوں پر ہوگی، اور کتنے عرصے کے لیے وہ ممبر رہیں گے، اور ان کے اختیارات کیا ہوں گے، کن کن موضوعات پر وہ قانون سازی کر سکیں گے۔ جیسے پاکستان میں
ہمارا سسٹم ہے فیڈرل، وفاقی اس کو ہم کہتے ہیں. یہاں 4 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان. اس کے علاوہ یہ اسلام آباد کو الگ حیثیت حاصل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT. یہ وفاقی علاقہ ہے، یہاں وفاقی مرکزی حکومت ہوتی ہے ہماری. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہمارا الگ یوں کہیں کہ ایک تعلق ہے، اور آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ ایک اور طرح کا تعلق ہے. تو ان دونوں کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن 4 بنیادی طور پر ہمارے صوبے ہیں، اور ایک یہ مرکز کا علاقہ ہے اسلام آباد. اب ایک ہماری وفاقی حکومت ہوتی ہے جس کے سربراہ اس وقت عمران خان ہیں، اور ایک ہر صوبے کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے ہر صوبے کے اس سربراہ کو، حکومت کے سربراہ کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ پورے ملک کے لیے قانون بناتی ہے، اور جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ اس کام کے لیے ہے. اور جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے وہ اس صوبے کی حد تک قانون بناتی ہے. اب اگر وفاقی حکومت نے قانون بنایا اور صوبائی حکومت نے بھی بنایا، اور ان میں تعارض ہو، تصادم ہو، پھر کیا ہوگا؟ ایک قانون کچھ کہتا ہے، دوسرا قانون کچھ اور کہتا ہے. یا اگر صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے ایک قانون بنایا، صوبہ سندھ کی اسمبلی نے دوسرا قانون بنایا، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے قانون اساسی میں، دستور میں موضوعات کی تقسیم کی ہے کہ یہ موضوعات ہیں جن پر صرف وفاقی حکومت قانون سازی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے امور صوبوں کے پاس ہیں. پہلے صوبوں کے پاس اختیارات نسبتاً کم تھے. ہماری جو فہرستیں تھیں موضوع قانون سازی کے لیے، وہ 3 فہرستیں تھیں. ایک وفاقی، جس پر وفاق قانون سازی کر سکتی تھی، جیسے دفاع، ملک کا دفاع، اس کے لیے اگر کوئی قانون بنایا جائے گا تو وہ وفاق کے اختیار میں ہے. امور خارجہ، دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات، کرنسی، اور اس طرح کے کچھ امور ایسے ہیں جو صرف جس پر وفاق کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. پھر کچھ امور ایسے ہیں جن میں صرف صوبہ قانون سازی کر سکتا ہے، وہ صوبے کے اپنے اختیار میں ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے یوں کہیں کہ آئلی قوانین جو ہوتے ہیں جن کا تعلق خاندانی امور سے ہے، نکاح، طلاق، میراث وغیرہ، اور بھی بہت سارے امور ہیں جن پر صرف صوبہ قانون سازی کر سکتا تھا. پھر درمیان میں ہم نے ایک مشترک فہرست رکھی تھی، اس کو ہم کنکرنٹ لسٹ کہتے تھے. مشترک فہرست میں وہ موضوعات تھے جن پر وفاق بھی قانون بنا سکتا تھا اور صوبہ بھی. جیسے تعلیم ہے، تعلیم کے لیے وفاق بھی قانون بنا سکتا تھا اور صوبہ بھی. اب اگر ان قوانین میں تعارض آ جائے، تصادم آ جائے، تو ہمارے ہاں اصول یہ تھا کہ وفاقی قانون پر عمل ہوگا. اچھا، یہ سلسلہ ہم نے دستور میں ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے، امینڈمنٹ کر کے 2010 میں ختم کر دیا. 18ویں ترمیم اس کو ہم کہتے ہیں. 18 یعنی وہ 18ویں دفعہ تھی جب ہم نے دستوری قانون میں تبدیلی کی. تو اس کے ذریعے ہم نے یہ مشترک فہرست بھی ختم کر لی، صوبائی فہرست بھی ختم کر لی. اب صرف ہمارے پاس وفاقی فہرست ہے، اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ وفاق ان امور پر قانون سازی کر سکتا ہے، باقی سارے امور صوبوں کے پاس ہیں. تو گویا ہم نے صوبوں کو زیادہ اختیار دے دیا. صوبائی خود مختاری جس کو کہا جاتا ہے، پروونشل اٹانومی، یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے. اب صوبے کہاں تک اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، کر پا رہے ہیں، اور کہاں ان کو مسائل ہیں، تو وہ الگ بحث ہے، لیکن ہم یہ تجربہ اس وقت اس سے گزر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح صرف مقننہ کے حوالے سے ہی نہیں، ہم نے جو عدلیہ کا سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس کو بھی ہم نے اس طرح ایک پورا شجرہ ہم نے بنایا ہے. سب سے نچلی سطح پر، سب سے نیچے بنیادی جو یونٹ آپ اس کو کہیں تو وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، ضلع. ایک صوبے کے اندر کئی اضلاع، تو جیسے ڈسٹرکٹ مردان ہے، ڈسٹرکٹ پشاور ہے، ڈسٹرکٹ چارسدہ ہے، ڈسٹرکٹ سوابی ہے وغیرہ. اچھا، اب ڈسٹرکٹ میں مدنی قانون کے حوالے سے جو عدالتیں ہیں ان کو ہم سول کورٹس کہتے ہیں، مدنی عدالتیں کہیں ان کو. وہ جو سول کورٹس ہیں ان میں سب سے نیچے بنیادی جہاں سے مقدمہ شروع ہوتا ہے، اگر آپ کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی تنازع اٹھے، سب سے پہلے آپ جس عدالت میں جائیں گے سول کورٹ میں، اس کو ہم کہتے ہیں سول جج. سول جج، اس کے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہوئے، اس نے فیصلہ کیا، آپ کو اس پر اطمینان نہیں ہے، آپ اس کے فیصلے کے خلاف اس سے اوپر کی عدالت میں جاتے ہیں.
تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج. ڈسٹرکٹ جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سول جج کے فیصلے پر نظر دوڑائے اور اس کو اگر معلوم ہو کہ اس میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح کر دے یا اس کو ختم کر دے, کالعدم کر دے اور اس کی جگہ نیا فیصلہ سنا دے. ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں یا دوسرا فریق مطمئن نہیں ہے تو پھر وہاں سے معاملہ جاتا ہے صوبے کی سطح پر بڑی عدالت میں, اس کو کہا جاتا ہے ہائی کورٹ. اور چاروں صوبوں میں ایک ایک ہائی کورٹ ہے, پشاور میں ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, کوئٹہ میں ہے اور ایک اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد کے اپنے علاقے کے لیے. تو یہ 5 ہمارے ہاں ہائی کورٹس ہیں. اسی طرح جب جنایات کا جو قانون ہے, فوجداری قانون, جہاں جرائم کسی بندے نے اس پر الزام ہے کہ اس نے جرم کیا, اس کو سزا سنائی گئی, سزا کے لیے یا مقدمے کے لیے جو پہلا آپ کے پاس فورم ہوتا ہے, جو پہلی عدالت ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میجسٹریٹ کی عدالت. میجسٹریٹ کی عدالت کے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ اس کے خلاف ڈسٹرکٹ کی سطح پر جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیشن جج, سیشن کی عدالت. اچھا, سیشن جج کے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ آتے ہیں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ سے اوپر ملک کی سطح پر سب سے بڑی عدالت کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو پورے ملک پر اختیار حاصل ہے, لیکن سپریم کورٹ میں سارے مقدمات نہیں آتے. سپریم کورٹ کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ہے فائنل کورٹ آف اپیل, یعنی ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ آخری اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ ہر اپیل نہیں سنتی. پہلے 2 جج آپ کی درخواست سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کے دلائل سنتے ہیں کہ اس میں آپ کو اپیل کا حق دیا جائے یا نہ دیا جائے. سپریم کورٹ آپ کی اپیل سنے یا نہ سنے. تو وہ 2 جج آپ کی اپیل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اس میں گنجائش ہے اور اس کو سنا جا سکتا ہے, یا کہتے ہیں نہیں بس وہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا ہے کافی ہے. تو ایک تو یہ کورٹ آف اپیل کی حیثیت ہے سپریم کورٹ کی. جی نہیں, بس خارج کر دے تو خارج ہو گئی. اس کے بعد ایک اور امکان ہوتا ہے, اس کو نظر ثانی کہتے ہیں, لیکن وہ اس لیول پر نہیں ہوتی. وہ جب آپ کی درخواست اپیل کے لیے وہ تسلیم کر لیں کہ ہاں آپ کی درخواست اب سنی جائے گی, اس کے بعد عدالت نے آپ کو سن کر فیصلہ سنا دیا, پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ ایک دفعہ پھر درخواست کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر دیکھیے, اس کو نظر ثانی کہتے ہیں. لیکن وہ بہت ہی محدود اختیار ہوتا ہے, اس میں صرف اس پورے کیس کو ایک دفعہ اوپر سے نیچے دیکھ کر دیکھا جاتا ہے کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہوئی. تو یہ سپریم کورٹ کی ایک حیثیت ہے, اس کو کورٹ آف اپیل کہتے ہیں, فائنل کورٹ آف اپیل. اور دوسری حیثیت سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ وہ قانون اساسی کی تعبیر اور تشریح کرتی ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم نے شہریوں کے لیے بھی, جو پاکستان کے شہری ہیں, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں موجود ہیں, چاہے وہ فورنرز ہوں, باقاعدہ ویزا لے کر آئے ہوں, یا ایون ان لوگوں کے لیے بھی جو بغیر ویزے کے ہیں, کسی وجہ سے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. تو کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے لیے بھی قانون اساسی میں تسلیم شدہ ہیں. البتہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو صرف پاکستانی شہریوں کے لیے ہیں. تو وہ حقوق جو دستوری قانون میں, جو قانون اساسی میں مذکور ہیں, ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق. ویسے تو مختلف جتنے بھی قوانین ہیں ان میں آپ کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے, لیکن وہ حقوق جو جن کی ضمانت دی گئی ہے, جن کی حفاظت کا دعویٰ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں, قانون اساسی میں, ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق. اب اگر ان حقوق میں کسی حق کی خلاف ورزی ہو جائے تو آپ سول جج کے پاس یا میجسٹریٹ کے پاس, پھر اس کے بعد سیشن جج یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس, پھر ہائی کورٹ, اس لمبے چکر میں نہ جائیں. بلکہ اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے, آپ براہ راست ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں رٹ جوریسڈکشن. رٹ پیٹیشن آپ فائل کر لیتے ہیں وہاں. رٹ پیٹیشن کس کام کے لیے؟ آپ رٹ کی درخواست آپ کرتے ہیں, ہائی کورٹ سے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو میرا حق ہے وہ متاثر ہوا ہے, آپ اس پر میری مدد کریں, دادرسی کریں اور میرا حق مجھے دلوائیں. ہائی کورٹ مطمئن ہو تو وہ آپ کو وہ حق دے لے گی. آپ کو اس فیصلے پر اعتراض ہو یا دوسرے فریق کو اعتراض ہو, وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر حتمی ہوتا ہے. تو یہاں وہ جو بیچ میں
سول جج، ڈسٹرکٹ جج یا میجسٹریٹ اور سیشن جج والا سلسلہ تھا وہ نکل جاتا ہے براہ راست اب ہائی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں. اور اگر معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ہو اور اس کے علاوہ عوامی اہمیت کا ہو، یعنی بنیادی حقوق جو کانسٹیٹیوشن میں مذکور ہیں ان کی خلاف ورزی کا معاملہ ہو، اور صرف ایک دو بندوں کا معاملہ نہ ہو بلکہ بہت وسیع پیمانے پر بہت سارے لوگوں کے وہ حقوق متاثر ہوتے ہیں اس سے، تو آپ ہائی کورٹ کو بھی چھوڑ کر براہ راست سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس کو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں، PIL اس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ، عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اس میں آپ براہ راست سپریم کورٹ میں آ گئے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، کوئی بندہ خود نہیں آ رہا سپریم کورٹ میں لیکن چیف جسٹس نے یہ دیکھا کہ معاملہ بہت اہم ہے، تو وہ از خود نوٹس لیتا ہے اور وہ حکومت کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی نوٹس دے کر بلا لیتا ہے کہ آپ ادھر آئیں اور اس مسئلے کو یہاں ہمارے سامنے پیش کریں. یہ کیا ہوا ہے، یہ جو فلاں جگہ فلاں خاتون کے ساتھ مثال کے طور پر ریپ کا معاملہ ہوا اور وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، اور وہ جو بچی کا معاملہ تھا قصور میں زینب کا، تو اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اس کو ہم کہتے ہیں سو موٹو نوٹس، یعنی آف اٹس اون موشن، کہ سپریم کورٹ نے از خود، کسی نے وہاں درخواست نہیں دی تھی بلکہ سپریم کورٹ نے از خود اس پر کارروائی شروع کی. اچھا، اب اس میں ہم اسلامی قانون کے پہلو سے کہاں ہم نے کام کیا ہے اور کیسے کیا ہے. سب سے بنیادی کام ہم نے یہ کیا کہ پاکستان 1947 میں 1947 میں وجود میں آیا، تو 2 سال بعد جو ہماری دستور ساز اسمبلی تھی جس نے دستور بنانا تھا، قانونی اساسی بنانا تھا، اس نے ایک قرارداد منظور کی جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد، آبجیکٹیوز ریزولوشن. اس میں ہم نے بنیادی اصول طے کیے کہ ہمارا دستوری نظام، اساسی جو قانون ہے وہ کن اصولوں پر مبنی ہوگا. اس میں سب سے پہلا اصول جو ذکر کیا گیا وہ یہ ذکر کیا، اس میں ہم سب نے یہ اقرار کیا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہے. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. کہ پوری کائنات پر حکم صرف اللہ کا ہے. اس کے بعد ہم نے مزید یہ کہا کہ انسانوں کے پاس، پاکستانی قوم کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا. تو within the limits prescribed by him، اور sacred trust کے الفاظ ہم نے استعمال. یہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ نے ہمیں یہ امانت، یہ ذمہ داری دی ہے، اور ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر. اس کے بعد جب ہم نے باقاعدہ قانونی اساسی بنایا 1956 میں، پھر 1962 میں ایک اور بنا کیونکہ بیچ میں مارشل لا آ گیا، وہ قانونی اساسی منسوخ کیا گیا. اس کے بعد پھر مارشل لا آیا، 1962 کا قانونی اساسی بھی منسوخ ہوا، پھر 1973 میں کانسٹیٹیوشن آیا. بیچ میں ایک دفعہ ضیاء الحق اور 2 دفعہ جنرل مشرف نے بھی اس قانون کو کلی طور پر یا جزوی طور پر منسوخ کیا، لیکن پھر بحال ہوا. اب یہ جو ہمارا قانونی اساسی ہے، اس میں ہم نے 2 بنیادی وعدے کیے ہیں، 2 بنیادی اعلانات کیے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ جتنے موجودہ قوانین ہیں ان میں اگر کچھ شقیں ایسی ہیں، کچھ دفعات ایسی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ہم ان کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کر لیں گے، ہم ان سے وہ غیر اسلامی چیزیں نکال لیں گے. اس مقصد کے لیے اب یہ کریں گے کیسے؟ یعنی یہ 2 کام، یہ 2 دعوے تو ہم نے کر لیے کہ پاکستان میں جتنے موجودہ اس وقت رائج قوانین ہیں ان سے غیر اسلامی امور کو ہم دور کر لیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان جب بنا تو یہاں اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت رہی اور انہوں نے بہت سارے، سینکڑوں نہیں ہزاروں قوانین بنائے تھے اور نافذ کیے تھے اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہی قوانین یہاں رائج رہے، تو ان میں ظاہر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو شریعت سے متصادم تھیں. تو اب ان کا جائزہ لے کر ان میں سے جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو کیسے دور کر لیں،
اس مقصد کے لیے ایک ادارہ وجود میں لایا گیا جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس کو یہ کام دیا گیا کہ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں اور ان میں جو جو چیزیں قابل اعتراض ہیں وہ ان کی نشاندہی کر کے آپ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں، پارلیمنٹ کو اپنی سفارشات دے دیں، پارلیمنٹ چونکہ قانون بناتی ہے وہ اس کے مطابق وہ چیزیں تبدیل کر لے گی۔ ایک یہ۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ آئندہ بھی جو ہم قانون بنائیں گے قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے، اس کے خلاف نہیں بنائیں گے۔ تو اگر صوبائی اسمبلی کوئی قانون بناتی ہے یا پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے، نیا قانون بناتی ہے، اس معاملے میں بھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے کہ ہم یہ قانون بنا رہے ہیں، آپ اس پر ایک نظر ڈال کر ہمیں بتا دیجئے کہ اس میں کون سی چیزیں قابل قبول ہیں، کون سی غلط ہیں، تاکہ ہم قانون اس کے مطابق کر لیں۔ اب یہ تجربہ ہم نے کیا اور اس کے فوائد بھی نکلے، اور وہ یہاں شاید آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل دی بھی گئی ہو یا دے دی جائے گی۔ دوسرا، اس کے بعد ہم نے ایک اور تجربہ کیا کہ چونکہ یہ جو کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ سفارشات تو دے دیتی ہے پارلیمنٹ کو، لیکن پھر پارلیمنٹ اس پر عمل نہیں کرتی۔ اب اس کو مجبور کیسے کریں کہ وہ اس پر عمل کرے؟ یا پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا اور اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا ہی نہیں، یا پوچھ لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، قانون بنا لیا، اب کیا کریں؟ تو 1979 میں ہم نے پہلے ہائی کورٹس میں اور پھر ان کو ختم کر کے ایک مستقل الگ عدالت بنائی۔ اس عدالت کو کہا جاتا ہے وفاقی شرعی عدالت، فیڈرل شریعت کورٹ۔ یہ 1980 میں بنی ہے۔ پہلے ہم نے ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنائے، پھر شریعت بینچز کو ختم کر کے اگلے سال 1980 میں ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، وفاقی شرعی عدالت۔ وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے قانون اساسی کی روح سے کہ اگر پاکستان کا کوئی شہری یہ سمجھے کہ اس قانون میں یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف درخواست لکھ کر عدالت میں آئے، عدالت اس کی درخواست دیکھے گی، اس کے دلائل سنے گی، حکومت کے نمائندوں کو بھی طلب کرے گی، ان کی رائے بھی لے گی، ان کے دلائل بھی سنے گی۔ اس کے بعد عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ دے لے گی، اور وہ فیصلہ ماننا لازمی ہوگا۔ اگر وفاقی قانون ہے تو پارلیمنٹ کو کہے گی، اگر صوبائی قانون ہے تو صوبائی اسمبلی کو کہے گی کہ اتنی مدت میں، 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں یہ قانون تبدیل کر لیں، اس سے یہ چیزیں نکال لیں۔ اگر پارلیمنٹ نے اس پر عمل کیا، صوبائی اسمبلی نے اس پر عمل کیا تو بہت خوب۔ اگر پارلیمنٹ نے اس پر عمل نہیں کیا، صوبائی اسمبلی نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ مدت گزر گئی، تو اس مدت کے گزرنے کے بعد وہ چیزیں اس قانون سے خود بخود نکل جائیں گی شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ شریعت کورٹ نے کہا اس میں سیکشن 18 مثال کے طور پر، سیکشن 19 اسلام کے خلاف ہے، آپ کیا ہے 31 جنوری تک اس کو تبدیل کر لیں۔ 31 جنوری کی تاریخ گزر گئی، آپ نے تبدیل نہیں کیا، آپ نے وہ چیزیں نہیں نکال لی، تو 31 جنوری کے بعد وہ چیزیں خود نکل جائیں گی، اب وہ قانون کا حصہ نہیں رہیں گی۔ اگر شریعت کورٹ کے فیصلے پر کسی کو اعتراض ہو تو اپیل میں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں اس کے لیے الگ سے خصوصی شعبہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت اپیلیٹ بینچ۔ شریعت اپیلیٹ بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، 2 سینئر جج ہوتے ہیں اور 2 علماء ہوتے ہیں، تو وہ 5 ججوں پر مشتمل بینچ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیتا ہے اور سب کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتا ہے، جو حتمی، جو آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ہم نے ادھر پاکستان میں بنایا ہوا ہے، اور اس میں ظاہر مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے اور بہت اہم فیصلے پاکستان میں اس طرح کے آئے بھی ہیں۔ اب کچھ چیزیں میں افغانستان کے حوالے سے ذکر کروں، افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، پھر میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا۔ مجھے موقع ملا 2018 میں کابل میں آنے کا، اور وہاں جو دستور کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا تھا، دستور کی تعبیر، قانونی اساسی کی تعبیر اور تشریح کے لیے، تو اس کے ممبرز یا اور ریسرچ سٹاف کی ٹریننگ تھی، اس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، تو میں وہاں گیا، اور اس کے لیے مجھے افغانستان کا جو کانسٹیٹیوشن 2004 سے نافذ ہے اس پر کام بھی کرنا پڑا، اور جو پچھلے
قوانین تھے ان کا بھی میں نے جائزہ لیا. اسی طرح ایک دو کیسز میں جو انگلینڈ میں عدالتوں میں چلے اس میں مجھے وہاں کی عدالتوں کے لیے کچھ رپورٹس تیار کرنی پڑی ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر. ان میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ وہ تھا جس میں قندھار میں بازار میں جاتے ہوئے برطانوی جو افواج تھیں انہوں نے فائرنگ کی تھی اور کچھ لوگ اس میں شہید ہوئے تھے, کچھ زخمی ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک شخص جو شہید ہوا تھا اور بلکہ اس کا بیٹا بھی, تو اس کا بھائی وہ چلا گیا انگلینڈ میں اور وہاں اس نے مقدمہ درج کیا برطانوی فوج کے خلاف. اور اس نے کمال یہ کیا تھا, جس نے بھی اسے مشورہ دیا تھا, کہ اس نے سزا کے لیے مقدمہ نہیں دائر کیا بلکہ اس کا مقدمہ تھا تاوان کے لیے, کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, ذہنی اذیت میں مبتلا ہوا, میرے سامنے میرے بھائی کو مارا گیا بغیر کسی وجہ کے, میرے بھتیجے کا قتل ہوا, مجھے اتنی شدید تکلیف پہنچی ہے. انگلینڈ کے قانون میں اس کی بنیاد پر آپ کو ظاہر ہے ہرجانہ یا جرمانہ وہ ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اچھا, وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعہ چونکہ انگلینڈ میں نہیں ہوا, افغانستان میں ہوا ہے, تو کیا انگلینڈ کی عدالت اس مقدمے کو سن سکتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف ٹیریٹوریل جورسڈکشن, کہ عدالت ان امور پر مقدمہ سن سکتی ہے جو اس علاقے میں ہوں جن پر عدالت کا اختیار ہے. اب وہ علاقہ افغانستان ہزاروں کلومیٹر دور انگلینڈ سے, تو انگلینڈ میں تو واقعہ ہوا نہیں, افغانستان میں ہوا ہے, تو کیا انگلینڈ کی عدالت اس مقدمے کو سن سکتی ہے؟ اس پر بالآخر عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ چونکہ وہ علاقہ برطانوی فوج کے ماتحت تھا اور برطانوی فوج پر برطانیہ کا قانون لاگو ہوتا ہے, تو اس وجہ سے مقدمہ ہم سن سکتے ہیں. اچھا, مقدمہ سن سکتے ہیں, تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ اب مقدمے کا فیصلہ کس قانون کے تحت کریں گے؟ انگلینڈ کے قانون کے تحت کریں گے یا جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں کا قانون اس پر لاگو کریں گے؟ دلچسپ سوال ہے نا. تو انگلینڈ کی عدالت نے بالآخر یہ طے کیا کہ اس پر اس علاقے کے قانون کا اطلاق ہوگا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, افغانستان کا قانون اس پر ہم لاگو کریں گے. اب افغانستان کا قانون اس میں ہے کیا؟ تو وہ تو ظاہر انگلینڈ کے جج کو معلوم نہیں تھا, بلکہ انگلینڈ کے وکیلوں کو بھی معلوم نہیں تھا. تو وہاں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس علاقے کا قانون ہم نے نافذ کرنا ہے, تو اس قانون کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے پوچھنا ہے, وہ عدالت کے لیے اپنی رائے تفصیل سے لکھ کر دے لیں گے. جیسے آپ مفتی سے استفتاء کرتے ہیں, وہ فتویٰ دے لیتا ہے. جب جج کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ اس طرح ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے. اس میں دلچسپ سوال یہ تھا کہ افغانستان کے مدنی قانون کی روح سے جب آپ کسی معاملے میں تاوان کے لیے, ہرجانے کے لیے, جرمانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 سال کی مدت ہے. 3 سال کے بعد آپ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. یہاں اس کو 4-5 سال ہو گئے تھے. تو وہاں انگلینڈ کی عدالت سے جب وہ معاملہ میری طرف بھیجا گیا تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا 3 سال کے بعد اس مقدمے کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے, اور وہاں کے قانون کی روح سے اس میں اب کیا چیزیں ہوں گی. اب اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ ظاہر اس میں مجھے دیکھنا پڑا افغانستان کے جنایات کے قانون کو بھی, مدنی قانون کو بھی, اور یہ جو مدت کی تحدید جس قانون میں کی گئی ہے مدنی قانون میں, اس کا بھی میں نے جائزہ لیا. اور اس میں ظاہر ایک اہم پہلو یہ سامنے آیا کہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی, قانون اساسی میں بھی, ابھی ہم ذکر کریں گے, اور مدنی قانون میں بھی, اور جنایات کے قانون میں بھی, اور دیگر کئی قوانین میں بھی, لیکن ان تینوں میں چونکہ میرا تعلق اس وقت ان تینوں سے تھا, قانون اساسی بھی, مدنی قانون بھی اور جنایات میں بھی, تینوں میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ حنفی فقہ پر فیصلہ ہوگا اگر کہیں کوئی
تنازع ہو، کسی قانون میں 2 یا 3 طرح کی تشریح ممکن ہو، تو کون سی تشریح ہم کس تعبیر پر عمل کریں گے، تو اس کے لیے ہم حنفی فقہ کا جائزہ لیں گے. تو اس وجہ سے مجھے اس میں حنفی فقہ کا تڑکا بھی لگانا پڑا. تو وہ بہت دلچسپ چیز سامنے آئی، اور نتیجہ ہم نے اس میں یہ نکالا کہ 3 سال کی یہ جو مدت ہے اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا، مقدمہ چل سکتا ہے اور تاوان اس میں اچھا خاصا لیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم نے دیت اور عرش وغیرہ کی بھی تفصیلات کافی تفصیل سے ذکر کی. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کام کرنے پر آئیں تو بہت سارے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں قانون کے اندر بھی. اب قانون اساسی کے حوالے سے میں صرف وہ چند دفعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن پر ہم نے وہاں کابل میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور بہت دلچسپ وہاں سوالات اٹھے بھی تھے. چند ایک میں کوشش کروں گا، اگر موقع ملا یہاں ڈسکس کر لیں گے، لیکن میں پہلے جلدی سے اس فہرست پر آپ کے ساتھ نظر دوڑاؤں. اسلامی قانون کے حوالے سے جو چیزیں 2004 کے قانون اساسی میں مذکور ہیں، ایک تو جو بالکل مقدمہ ہے دستور کا دیباچہ، اس میں یہ اقرار کیا گیا، بالکل پہلا فقرہ ہے، اس میں یہ صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ یعنی ہم اسلام ہمارا عقیدہ ہے اور اسلام پر ہم عمل پیرا ہوں گے. اسی طرح جو بالکل پہلی شق ہے، پہلی دفعہ ہے، پہلا مادہ ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان اسلامک ریپبلک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے. پھر آرٹیکل 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام ریاست کا مذہب ہے، اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی. آرٹیکل 3 میں دفعہ 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا افغانستان میں. یہ تو کہا گیا کہ نہیں بنایا جائے گا. وہاں میں نے جب کابل میں ہم وہاں یہ ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے وہاں دوستوں سے پوچھا کہ اگر بنایا گیا تو پھر کیا کریں گے. یعنی ہم نے یہ تصریح تو کی ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، لیکن اگر بنایا گیا یا اگر کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا یہ اسلام کے خلاف ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کہ ہاں ایک تو یہ جو کمیشن ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دستور کی تعبیر و تشریح کرے، تو وہ اس دستور کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ قانون دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قانون اساسی کی تشریح اور تعبیر کرے. اور پھر بعض امور میں جو رئیس اولس مشر ہیں، صدر جو جمہوریہ کے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اولس مشر کی حیثیت سے، قوم کے سربراہ کی حیثیت سے فرمان جاری کریں، کوئی حکم نامہ جاری کریں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سسٹم کو چلنے میں اور ڈیولپ ہونے میں وقت لگتا ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان میں ہم نے اس کے لیے الگ سے باقاعدہ ادارے بنا لیے، کسی فرد کو دینے کے بجائے ہم نے ادھر ایک تو یہ ادارہ بنایا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا، جو پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں سفارشات دیتا ہے، تجاویز دیتا ہے. اور پھر ہم نے الگ سے عدالت بنائی، مستقل عدالت جس کو ہم فیڈرل شریعت کورٹ کہتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت، جو اس بارے میں اپنے فیصلے بھی سناتی ہے. اچھا، پھر آگے دفعہ 35 میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے خصوصاً یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہوں گی افغانستان میں تو ان کے منشور میں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی. پھر دفعہ 45 میں بہت اہم بات کہی گئی ہے تعلیم کے حوالے سے. اور دیکھیں پاکستان میں آج ہم یکساں نصاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن افغانستان میں کانسٹیٹیوشن میں 2004 میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی دولت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یکساں نصابی تعلیم تشکیل دے اور اس میں اسلام کے عقیدے اور تصورات کے مطابق لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ چلائے. اسی طرح دفعہ 54 میں سلور پنزوس اس میں فیملی کے بارے میں کہا گیا ہے، خاندان کے بارے میں، کہ یہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اور ماں کے لیے، بچے کے لیے خصوصی حقوق کا بھی ذکر ہے. اور وہ رسوم اور رواج جو اسلام کے خلاف ہیں
ان کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ بھی بہت اہم بات ہے. پھر آرٹیکل 62 میں دفعہ 62 میں ملک کے صدر کے لیے، سربراہ کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں تو ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، افغان ماں باپ کا بیٹا ہو، افغانستان کا شہری ہو، کسی اور ملک کا شہری نہ ہو اور مسلمان ہو. اچھا، اسی طرح دفعہ 63 میں 63 میں صدر کے اوتھ کے حوالے سے، حلف کے حوالے سے، اس میں باقاعدہ اللہ کے نام سے قسم کھا کر اور پھر اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر ہے. آرٹیکل 74 میں جو وزیر ہیں ان کے حلف کا ذکر، اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. پھر آرٹیکل 118 میں 118 میں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جو بہت اہم بات ہے میرے نزدیک، کہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اہلیت کی شرط یہ ہے کہ وہ اصول الفقہ میں، اسلامی علوم میں اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہو اور افغانستان کے عدالتی نظام میں ان کا اچھا خاصا تجربہ ہو. ایک اور بہت اہم شق دفعہ 149 ہے 149، جس میں قانون اساسی میں ترمیم کا ذکر ہے کہ اگر قانون اساسی کو کوئی تبدیل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور کیا اس میں قیود ہیں. سب سے پہلی قید یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو اسلامی دفعات ہیں یہ ناقابل تبدیل ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اچھا، دوسری بات حقوق انسانی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حقوق ہیں تو ان میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو مزید امپروو کرنے کے لیے، یعنی کم کرنے کے لیے نہیں. اچھا، اور اس سلسلے میں آخری اہم جو شق ہے وہ آرٹیکل 130 ہے، جس میں حنفی جورسپروڈنس کا ذکر، حنفی فقہ اور اصول کا ذکر ہے کہ جہاں باقاعدہ کوئی تصریح نہ ہو یا جہاں ابہام ہو تو وہاں حنفی فقہ اور اصول پر عمل ہوگا. ہیومن رائٹس کے حوالے سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں. ایک تو ظاہر جو دیباچہ ہے، اس میں یہ خصوصاً ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر بھی عمل پیرا ہوں گے اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کا عالمی اعلان ہے اس پر عمل کریں گے. اور اسی طرح آرٹیکل 6 ہے جو دفعہ 6، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست پر یہ فرض ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرے اور مساوات اور جمہوریت کے لیے کام کرے اور ان کو یقینی بنائے. اور آرٹیکل 7 میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر تصریح کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر دیگر ریاستوں کے ساتھ معاہدات کی افغانستان پابندی کرے گا اور جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اعلان ہے، اس پر بھی عمل کرے گا. اچھا، اب کرے گا، لیکن یہ میں نے یہ سوال وہاں بھی کیا تھا، یہاں بھی ظاہر اس پر بحث کی ضرورت ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ ہیومن رائٹس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں مثال کے طور پر، میں پہلے پاکستان کا ذکر کروں پھر افغانستان کا، اور یہ اس سلسلے میں میری آخری بات ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات میں سنوں گا. پاکستان نے بہت سارے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کیے ہیں، ان کی توثیق کی ہوئی ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو قانون ہے اس کی روح سے یہ ضروری ہے، یعنی پاکستان نے مثال کے طور پر جو بچے کے حقوق سے متعلق معاہدہ ہے، کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، بچے کے حقوق کے متعلق جو معاہدہ ہے، پاکستان نے اس پر دستخط بھی کیے، اپنے اوپر اس کی پابندی لازم کروائی. لیکن کیا کوئی شخص اس بین الاقوامی معاہدے کی کسی شق کی بنیاد پر پاکستان کی کسی عدالت میں مقدمہ شروع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے بعد ایک اور قدم نہ اٹھایا جائے. اس کو کہتے ہیں انکارپوریٹنگ لیجسلیشن، کہ آپ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس بین الاقوامی معاہدے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو باقاعدہ ایک قانون کے ذریعے ایک قانون منظور کرے، اس میں وہ چیزیں ڈال لے، تو اب وہ جو قانون پارلیمنٹ منظور کرے گی
اس کے بعد وہ چیزیں پاکستان میں نافذ ہو جائیں گی، پھر آپ عدالت میں جا سکتے ہیں اس قانون کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان میں مثال کے طور پر بہت ساری اس طرح کی قانون سازی پچھلے کچھ عرصے سے ہونے لگی ہے، جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے، گھریلو تشدد کا، کہ گھر میں بچوں پر یا خواتین پر اگر تشدد ہوتا ہے، اب تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بالخصوص جب آپ نے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط بھی کیے ہیں، توثیق بھی کی ہوئی ہے، اب ان کی پابندی بھی آپ پر لازم ہے، تو اب اس سلسلے میں آپ نے قوانین بنانے ہیں۔ تو ہم نے سندھ میں اور پھر بلوچستان میں، پھر پنجاب میں، اور اب ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں اس سلسلے میں الگ الگ قانون سازی کی ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف، اور اسلام آباد میں جب کی جا رہی تھی تو اس پر پھر بہت ساری باتیں ہوئیں، تو وہ معاملہ ابھی معلق ہے۔ اور جو پنجاب میں قانون سازی ہوئی تو اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں درخواست گئی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی شریعت سے متصادم ہیں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک جانب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ اقرار کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہ ہو۔ دوسری جانب آپ نے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط بھی کیے ہیں، ان کی توثیق بھی کی ہے، ان کی پابندی اپنے اوپر لازم بھی کی ہے، وعدے کی پابندی بھی مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن اب اگر اس بین الاقوامی معاہدے میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے، آپ نے اس بات کو یہاں قانون کے ذریعے ملک میں نافذ کر لیا، لیکن وہ بات اسلام کے خلاف ہے، تو اب اس کے خلاف اگر درخواست جائے وفاقی شرعی عدالت میں اور عدالت کہہ دے کہ یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ان کو ختم کر دیں، تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اسلام کے خلاف قرار دے کر ختم کر رہے ہیں، ادھر آپ نے بین الاقوامی معاہدے کی پابندی اپنے اوپر لازم کی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں ختم کیا، کیونکہ آپ نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اب دوسرے فریق آپ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن ادھر بھی سوال یہ ہے کہ اگر وہ بین الاقوامی معاہدے کو میں مان لوں اور اس کو یہاں نافذ کر لوں تو یہاں اسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اب اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے اور اس میں تطبیق کی راہ کیسے اختیار کی جائے، یہ بہت اہم ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں بھی اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جس وقت معاہدات تشکیل پا رہے ہوں، جب ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، یا اگر لکھا جا چکا ہے پہلے ہی سے اور آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس معاہدے میں، تو اس مرحلے پر اچھے خاصے سوچ بچار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تحقیق اور تجزیے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے معلوم ہو کہ ہم اس معاہدے کو مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اس معاہدے میں 100 دفعات ہیں، ان میں 90 تو میرے لیے قابل قبول ہیں، لیکن یہ 8 9 10 ایسی ہیں جن پر مجھے تحفظات ہیں، یہ میرے لیے ناقابل قبول ہیں، تو میں ان پر ریزرویشن رکھتا ہوں، میں باقی باتیں مانوں گا، یہ والی نہیں مانوں گا۔ تو یہ امکانات آپ کے پاس ہوتے ہیں، بشرطے کہ جس وقت آپ معاہدے پر دستخط کر رہے ہوں، معاہدے میں شامل ہو رہے ہوں، اس وقت آپ اچھی خاصی تیاری کر کے جائیں، سوچ بچار کریں۔ امریکہ میں بلکہ اس کے بعد بھی ایک امکان ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوا کہ امریکہ کے صدر نے ایک معاہدے پر دستخط کر لیے، لیکن امریکہ میں معاہدہ امریکہ پر تب ماننا لازم ہوتا ہے جب اس معاہدے کی توثیق امریکی سینٹ کرے۔ امریکہ میں جو قانون ساز ادارہ ہے، اس کا جو ایوان بالا ہے، اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ سینٹ جب اس معاہدے کی منظوری دے دے، اس کے بعد وہ امریکہ پر ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو انسان بچے کے حقوق کا معاہدہ ہے، اس پر امریکہ کی جو وزیر خارجہ تھیں میڈیلین ایلبرائٹ نے اس پر دستخط کیے، امریکی وزیر خارجہ نے دستخط کیے 1995 میں، یعنی آج سے 26 سال پہلے، لیکن آج تک امریکی سینٹ نے اس کی منظوری نہیں دی۔ تو امریکہ ابھی تک کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، بچے کے حقوق کے معاہدے کو اپنے اوپر لازم نہیں مانتا، اور دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے تمام ممبر اسٹیٹس میں امریکہ اس وقت واحد ملک ہے جو اس معاہدے میں شامل نہیں ہے، بچے کے حقوق کے متعلق جو معاہدہ ہے، اس لیے کہ وہاں معاہدے میں تفصیلی بحث ہوتی ہے سینٹ میں،
اور اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ ہم اس معاہدے کو اپنے اوپر لازم کریں یا نہ کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ ہو جاتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، توثیق ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہوا، کیا ہوا، کس نے کیا، کیونکہ پاکستان میں برطانیہ کے ماڈل کو فالو کرتے ہوئے معاہدے کی توثیق کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں، یہ وزارت خارجہ میں سیکرٹری لیول کا بندہ کرتا ہے، بیوروکریٹ کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اگر پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں ڈسکس ہو، وہاں اس پر مختلف اطراف سے بحث ہو تو شاید بہتری کی صورت پیدا ہو۔ ویسے پارلیمنٹ کی بھی حالت کچھ اتنی بہتر تو نہیں ہے، ایک دن میں آپ 40 قوانین بھی منظور کر لیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔